السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ کہ آج جماعت احمدیہ امریکہ کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے اور مجھے دوسری مرتبہ اس میں شامل ہونے کا آج موقع مل رہا ہے۔ یہ جلسے جو ہر سال دنیا کے مختلف ممالک میں وہاں کی جماعتیں منعقد کرتی ہیں، اس جلسے کی تتبع میں ہیں جن کا آغاز حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا، جس کا مقصد افراد جماعت کو ان حقیقی برکات کا وارث بنانا تھا جو افراد جماعت کی دنیا و عاقبت سنوارنے کا باعث بنے، اور جن کو وہ اپنی زندگیوں کا مستقل حصہ بنا کر ان برکات کے وارث بنتے چلے جائیں، اور یہ برکات حقیقی تقوی اختیار کرنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جلسے میں شامل ہونے والے ہر احمدی سے اس معیار کے حاصل کرنے کی توقع کی ہے، اور ان معیاروں کو حاصل کرنے کی طرف توجہ نہ دینے والوں سے سخت بیداری کا اظہار فرمایا ہے۔ بس یہ جلسہ جہاں برکتوں کا سامان لے کر آتا ہے، وہاں ایک سچے احمدی کے لیے بڑے خوف کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سال میں ایک مرتبہ ایک خاص ماحول میں رہ کر اپنی اصلاح کرنے کا موقع دیا، اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کا موقع دیا، نئے سرے سے اپنے ایمان و ایقان اور روحانیت کو سیکل اور مضبوط کرنے کا موقع دیا۔ لیکن ان کے حصول کا اس کا حق ادا کرتے ہوئے کوشش نہیں کی گئی۔ اگر کوشش کی بھی تو آئندہ اس کو اس مقام تک قائم نہ رکھ سکے جس پر رکھنا چاہیے تھا۔ اگر جلسے کی برکات
اور فیض کا صحیح ادراک ایک احمدی کو ہو جائے اور اس کے حصول کی کوشش بھی کرے، اور پھر ہر سال جلسے میں شامل ہونے کی وجہ سے ان برکات اور پاک تبدیلیوں کو جمع کرتا چلا جائے، تو ہر سال تقویٰ میں ترقی کی نئی منزلیں ہم ہر احمدی میں دیکھیں گے۔ اور ترقی کی یہ منزلیں ہیں جو ہمیں اس مقام تک پہنچائیں گی جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس دلی خواہش کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے جو جلسہ میں شامل ہونے والوں کی حالت کے بارے میں آپ کے دل میں تھی۔ اس مقصد کے حصول کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے جو جلسہ سالانہ کے منعقد کرنے کا آپ کے دل میں تھا، اور جس کا اظہار آپ نے ان الفاظ میں بھی کیا ہے کہ اس دنیا سے زیادہ آخرت کی طرف توجہ ہو، اور توجہ کا اپنی ترجیحات کا یہ معیار حاصل کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے اس بات پر شدت سے زور دیا کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، اور تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی اس کا خوف اور خشیت دل میں رکھتے ہوئے رکھتے ہوئے ادا کرو، اور بندوں کے حقوق بھی اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت دل میں رکھتے ہوئے ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق عبادت کا ہے، اور عبادت میں سب سے اہم چیز نماز ہے، جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عبادت کا مغز ہے۔ ایک حقیقی مومن کے اس اہم فرض اور اللہ تعالیٰ کے اس حق کے بارے میں نے گزشتہ خطبے میں کچھ روشنی ڈالی تھی، بس جنہوں نے نہیں سنا وہ اس کو سنیں، اور اپنی عبادت کے کم از کم یہ معیار حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس جلسے میں جب آپ کو نمازوں کی طرف توجہ رہے گی یا ماحول کی وجہ سے بہرحال باجماعت نمازیں پڑھنی پڑیں گی، تو پھر ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں۔ جلسے کے دنوں میں خاص طور پر یہ دعا کریں اور اس کے لیے کوشش کریں کہ خدا تعالیٰ سب کو اپنے اس فرض اور اللہ تعالیٰ کے اس حق کو حقیقی رنگ میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں جلسے کے پروگراموں اور دور سے آئے ہوئے مسافروں کی سہولت کے لیے نمازیں جمع کر کے پڑھائی جاتی ہیں، اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن اپنے گھروں میں اور بغیر مجبوری کے نمازیں جمع کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ بعض گھروں میں لگتا ہے کہ مستقل نمازیں جمع کی جاتی ہیں، کیونکہ بچوں سے جب پوچھو کہ ایک دن میں کتنی نمازیں ہیں تو بعض کا جواب یہ ہوتا ہے کہ 3 نمازیں ہیں، جسے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ ان گھروں میں نمازوں کا اہتمام نہیں ہے۔ قرآن کریم نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے ہمیں 5 نمازوں کے اوقات بھی بتائے اور انہیں کس طرح پڑھنا ہے یہ بھی کر کے دکھایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار اس طرف توجہ دلائی ہے۔ گزشتہ خطبے میں نے اس کی تفصیل بھی کچھ حد تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات کی روشنی میں بیان کی تھی۔
بس اس اہم فریضے کی طرف بہت توجہ دیں، اور پھر تقویٰ کے معیار اونچے کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے صرف نمازوں پہ ہی اکتفا نہ ہو، بلکہ انہیں دوسری بعض باتیں بھی فرض ہیں وہ بھی ادا کرنا ضروری ہے، پھر نوافل ہیں وہ ادا کرنے بھی ضروری ہیں، اپنی نمازوں کو پھر نوافلوں سے بھی سجائیں، تہجد اور دوسرے نوافل کی طرف توجہ دیں۔ ان 3 دنوں میں بہت سو کی تہجد کی طرف توجہ ہوگی۔ جب توجہ ہو تو پھر اسے زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ فرائض کی کمیاں نوافل سے پوری ہوتی ہیں، اور نوافل میں تہجد کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف جماعت کو بہت توجہ دلائی ہے۔ فرماتے ہیں ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کو لازم کر لیں، جو زیادہ نہیں وہ 2 ہی رکعت پڑھ لے، کیونکہ اس کو دعا کرنے کا موقع بہرحال مل جائے گا۔ اس وقت کی دعاؤں میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ وہ سچے جوش اور درد سے نکلتی ہیں۔ فرمایا کہ جب تک ایک خاص سوز اور درد دل میں نہ ہو، اس وقت تک ایک شخص خواب راحت سے بیدار نہیں ہو سکتا۔ نیند سے اٹھنا یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے انسان یہ قربانی کر رہا ہے اپنی نیند کی۔ بس اس وقت کا اٹھنا، فرمایا بس اس وقت کا اٹھنا ہی ایک درد دل میں پیدا کر دیتا ہے، جس سے دعا میں رقت اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہی اضطراب اور اضطرار قبولیت دعا کا موجب ہو جاتے ہیں۔ بس یہ اہمیت ہے تہجد کی کہ اس کے لیے اٹھنا ہی انسان میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ آج کل کی دنیا میں مختلف ترجیحات ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے اکثر لوگ رات دیر سے سوتے ہیں۔ تہجد کا مجاہدہ یقیناً ان حالات میں تقویٰ میں ترقی اور پاک تبدیلی پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بس یہ عبادت کے حق کی ادائیگی انسان کو جہاں اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتی ہے، وہاں انسان کے اپنے فائدے کا بھی بڑا زبردست ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد ایک بہت بڑا حق حقیقی مومن پر اس کے بھائیوں کا حق ہے۔ قطع نظر اس کے، یا کہنا چاہیے کہ انسانیت کا حق ہے، اور قطع نظر اس کے کہ کون کس قوم کا ہے اور کس مذہب کا ہے، انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تلقین کی۔ اور مومن کا تو، جو ایک مومن ہے اس کا دوسرے مومن پر تو اور بھی بہت زیادہ حق ہے۔ اس کے بارے میں خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شدت سے تلقین فرمائی ہے، جس کی ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے آپ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسہ کے مقاصد بیان کرتے ہوئے حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی بہت توجہ دلائی ہے۔ فرمایا کہ دوسروں کے لیے اپنے دل میں رفق اور نرمی پیدا کرو، ہمدردی پیدا کرو، اور صرف یہ جلسوں تک ہی محدود نہ ہو، بلکہ پھر عام زندگی میں بھی اس کا اظہار ہو۔
بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی بھائی ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور میں نے دیکھا کئی کئی سال ناراض رہتے ہیں، اور یہ ناراضگیاں پھر دوسرے رشتوں میں بھی آگے ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ پھر یہ رفق، نرمی اور ہمدردی اور ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھنے میں کمی جو ہے، اس سے پھر بعض دفعہ گھروں میں جب ہمدردی کی کمی ہو جاتی ہے، پیار اور محبت کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس سے گھر بھی ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہم کہا کرتے تھے کہ مغربی دنیا میں آزادی کی وجہ سے گھروں کی بے سکونی ہے، اور طلاقوں کی شرح بہت زیادہ ہے یہاں۔ خاوند بیوی ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا خیال نہیں رکھتے، نرمی اور پیار اور محبت سے ایک دوسرے سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے۔ ایک سٹیج کے بعد شروع میں جو محبتیں ہوتی ہیں، آخر میں وہ دشمنیوں پر منتج ہو رہی ہوتی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ اس ماحول کی وجہ سے ایک دوسرے پر اعتماد نہیں رہتا، اعتماد میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر اس کا آخری نتیجہ گھر ٹوٹنے کی صورت میں نکلتا ہے۔ اب ہمارے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے، احمدی گھروں میں بھی بے سکونی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور نتیجتاً گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ جہاں سے بھی مجھے خدا کی رپورٹیں آتی ہیں یا جماعت کی اصلاحی کمیٹیوں کی رپورٹیں آتی ہیں، ان اکثر جگہوں پر طلاقوں اور خلا کی شرح بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بس ایک احمدی کو رفق، نرمی اور ہمدردی کے ہر پہلو پر حاوی ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے دائرے کو وسعت دینے کی ضرورت ہے، تبھی ہم حقیقی احمدی بن سکتے ہیں۔ بس اس جلسے میں بھی اس پہلو کی طرف بھی توجہ دیں اور اس کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اس پر قائم رہنے کا عہد بھی کریں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر کامل اطاعت کا عہد کیا ہے۔ پاک تبدیلیاں پیدا کرنے اور تقویٰ پر قائم رہنے کا تجدید عہد کیا ہے۔ اسے ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، ورنہ نہ ہم عہد بیعت نبھانے والے ہیں، اور نہ ہی ہم جلسے کی برکات سے فیض اٹھانے والے ہیں۔ جلسے ہوتے ہیں تو آپ ترانے اور نظمیں پڑھتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں نظموں پہ، اور ایم ٹی اے پر اس کو دکھانے کی وجہ سے اس میں رنگینیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بڑے زور شور سے برکتوں کے دن آنے کے ترانے گائے جاتے ہیں۔ بس برکتوں کے دن سے فائدہ اٹھانے کے لیے تقویٰ کا حصول ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیم کی کامل پیروی کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد بیعت نبھانا ضروری ہے، ورنہ دن بے شک برکتوں کے ہوں، ہم ان برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ کوئی دنیاوی میلہ نہیں ہے جہاں تم آئے ہو، جو دنیاوی فائدہ اٹھانا تھا تم نے اٹھا لیا اور چلے گئے، بلکہ اس کی حقیقی برکات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو۔ اور اس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس بارے میں چند باتیں آپ علیہ السلام کی آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
حضرت مسیح علیہ السلام کی ہر بات بلکہ ہر بات کہنا چاہیے وہ ہے جس پر عمل کرنے والے باخدا انسان بن سکتے ہیں، اور یہی آپ کی بعثت کا مقصد تھا کہ اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انسانوں کو باخدا انسان بنائیں۔ بس سب سے پہلے تو میں آپ علیہ السلام کے الفاظ میں آپ کا مقام اور اس کی اہمیت اور آپ کی کامل اطاعت کے بارے میں بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، تم نے میرے ہاتھ پر جو بیعت کی ہے اور مجھے مسیح موعود حکم عدل مانا ہے، تو اس ماننے کے بعد میرے کسی فیصلے پر یا فعل پر دل میں کوئی کدورت یا رنج آتا ہے تو اپنے ایمان کی فکر کرو۔ وہ ایمان جو خدشات اور توہمات سے بھرا ہوا ہے کوئی نتیجہ پیدا کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن اگر تم نے سچے دل سے تسلیم کر لیا ہے کہ مسیح موعود واقعی حکم ہے تو پھر اس کے حکم اور فعل کے سامنے ہتھیار ڈال دو اور اس کے فیصلوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، تا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باتوں کی عزت اور عظمت کرنے والے ٹھہرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کافی ہے کہ تمہارا امام ہوگا، وہ حکم عدل ہوگا۔ بس آپ علیہ السلام کے فیصلوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے والے ہم تبھی ٹھہر سکتے ہیں جب آپ کی ہر بات کی ہم کامل پیروی کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے واضح فرما دیا کہ آپ کی باتوں اور فیصلوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے والے اور ان پر عمل کرنے والے صرف آپ کی باتوں کی عزت کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو عزت و عظمت سے دیکھنے والے ہیں۔ بس یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے اس امام کو مان لیا جس نے وہ ہر بات کھول کر ہمارے سامنے رکھ دی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ بس ایک احمدی جب بیعت کرتا ہے تو اپنی ذمہ داریوں پر ہمیشہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ دنیاوی خواہشات اور دنیاوی ترجیحات اسے عہد بیعت سے دور لے جاتی ہیں، اور حقیقت میں ایسے شخص کا عہد بیعت نہیں رہتا۔ بس اس جلسے کے دنوں میں اس پہلو سے بھی ہر احمدی کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ جماعت کو نصائح کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور اس کی تائید میں صدہا نشان اس نے ظاہر کیے ہیں۔ اس سے اس کی غرض یہ ہے کہ یہ جماعت صحابہ کی جماعت ہو اور پھر خیر القرون کا زمانہ آ جائے، یعنی وہ زمانہ آ جائے جو بہترین زمانہ تھا پہلی صدیوں کا۔ جو لوگ اس سلسلہ میں داخل ہوں، چونکہ وہ آخرین منہم میں داخل ہوتے ہیں، اس لیے وہ جھوٹے مشاغل کے کپڑے اتار دیں اور اپنی ساری توجہ خدا تعالیٰ کی طرف کریں۔ بس جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہے کہ مسیح موعود کے بعد دائمی خلافت کا سلسلہ بھی قائم رہنا ہے، تو ہمیں اس سے فیض اٹھانے کے لیے خیر القرون کے زمانے کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کرتے چلے جانا چاہیے۔
ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں وہ روح پھونکنی ہوگی اور پھونکتے رہنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ہر قول و فعل کو خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنا۔ اگر یہ نہیں ہوگا پھر ہم اس عمدہ زمانے کی خواہش رکھنے والے نہیں ہوں گے جس کا ذکر حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا، بلکہ اندھیرے دور میں پھر ڈوبتے چلے جائیں گے۔ بس اس کے لیے کوشش کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جہاں میرے ماننے والوں میں ذکر الہی میں خاص رنگ ہو، وہاں آپس کے محبت و پیار میں بھی خاص رنگ ہو۔ صرف ذکر الہی کا خاص رنگ نہیں ہے، بلکہ آپس کے رشتوں میں، آپس کے تعلقات میں، جماعت کے اندر ایک محبت و پیار کا بھی خاص رنگ ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے اپنے ماننے والوں سے توقع کی، اور جب یہ رنگ پیدا ہوگا تو پھر ہی ہم وہ جماعت بن سکتے ہیں جو آخرین کی جماعت ہے۔ پھر اس آپس کی محبت کو مزید وسعت دیتے ہوئے آپ نے حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی۔ جس طرح آپ نے توجہ دلائی ہے، اگر ہم میں سے ہر ایک اس طرح حقوق کی ادائیگی شروع کر دے تو ایک انقلاب ہم چند سالوں میں پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی میں میرا مذہب یہ ہے کہ جب تک دشمن کے لیے دعا نہ کی جاوے پورے طور پر سینہ صاف نہیں ہوتا۔ بس دیکھیں ہم میں سے کتنے ہیں جو اس سوچ کے ساتھ اپنی دعاؤں کو وسعت دیتے ہیں۔ جماعت میں جو بعض مسائل پیدا ہوتے ہیں، اگر یہ سوچ ہو تو کبھی مسائل پیدا ہو ہی نہیں سکتے۔ جب ایک مومن اپنے مخالف اور دشمن اور غیر مومن کے لیے دعائیں کر رہا ہوگا تو اپنوں کے لیے تو ان دعاؤں میں ایک مزید اضافہ ہوگا اور ایک شدت پیدا ہو رہی ہوگی۔ اور جب ایسی دعائیں ہوتی ہیں تو خدا تعالیٰ کے پیار کی نظر بھی ایسے پیار کرنے والوں اور دوسروں کے جذبات کا اور احساسات کا خیال رکھنے والوں پر پڑتی ہے، اور جس پر خدا تعالیٰ کے پیار کی نظر پڑ جائے اس کی دین و دنیا دونوں سمجھ جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی اس عام نصیحت کو بھی ہمیشہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا تم پر خدا تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں یہ قوت عطا کی اور شناخت کی آنکھ دی، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو مانا، آپ کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا اگر وہ یہ فضل نہ کرتا تو جیسے اور لوگ گالیاں دیتے ہیں تم بھی ان میں ہی ہوتے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو جس طرح لوگ گالیاں دیتے ہیں تم لوگ بھی ان میں ہوتے اگر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تم پر نہ ہوتا۔ فرمایا جس چیز نے تم کو کھینچا وہ محض اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا یہ خیال مت کرو کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، مگر اس کی قدر کرو اور شکر کرو۔ بس نام کا مسلمان ہونا اور احمدی ہونا کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل چیز جو فضل اللہ تعالیٰ کا اسلام اور احمدیت کے قبول کرنے کی صورت میں ہوا ہے اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور قدر کس طرح ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ اس کے اندر فلاسفی ہے جو زبان سے کہہ دینے سے حاصل نہیں ہوتی،
اسلام اللہ تعالیٰ کے تمام تصرفات کے نیچے آ جانے کا نام ہے، یعنی اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کے نیچے آنے کا، اور اس کا خلاصہ خدا کی سچی اور کامل اطاعت ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنا سارا وجود خدا تعالیٰ کے حضور رکھ دیتا ہے، اور جب اس حالت کو ایک مومن پہنچ جاتا ہے تو پھر قرآن کریم کی آیت آپ نے پیش فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن ولہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کیوں نہیں، جو بھی اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دے اور وہ احسان کرنے والا ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بس اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرماتا ہے کہ جو بھی اپنی تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ پر رکھے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہر دوسری چیز پر مقدم کر لے، ان کے خوف اور غم کی حالت کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ احسان کا مطلب ہے کہ دوسروں سے نیک سلوک کرنا، ایسا سلوک جس میں کوئی ذاتی مفاد نہ ہو، اور پھر یہ بھی مطلب ہے کہ اپنے علم اور عمل میں نیکی مد نظر ہو۔ ایک انسان کا اپنا ہر عمل اور اس کا علم جو ہے اس کا استعمال نیک باتوں کے لیے ہو، اور کسی بھی صورت میں اس میں بدی داخل نہ ہو، اور یہی حالت حقیقت میں وہ حالت ہے جس کو کہہ سکتے ہیں کہ توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ بس یہ مقام ہے جو ہر احمدی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ حالت ہی ہمیں حقیقی مسلمان بناتی ہے۔ بس ہمیں اپنے آپ کو بیعت میں شامل کرنے کے بعد اسی پر خوش نہیں ہو جانا چاہیے، اسی پر اکتفا نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ کہ ہم احمدی ہو گئے، بلکہ اپنے معیار بڑھاتے چلے جانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ بیعت کرنے والوں کی خوش قسمتی کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں کہ یہ ایک تقریب ہے جو اللہ تعالیٰ نے سعادت مندوں کے لیے پیدا کر دی ہے، یعنی وہ لوگ جو احمدیت میں داخل ہو گئے۔ مبارک وہی ہے جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تم لوگ جنہوں نے میرے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے، اس بات پر ہرگز مغرور نہ ہو جاؤ کہ جو کچھ تم نے پانا تھا پا لیا۔ یہ سچ ہے کہ تم نے ان منکروں کی نسبت قریب تر باسعادت ہو، یعنی تمہاری سعادت کے قریب تر ہو ان انکار کرنے والوں کی نسبت، جنہوں نے اپنے شدید انکار اور توہین سے خدا کو ناراض کیا۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ تم نے حسن ظن سے کام لے کر خدا تعالیٰ کے غضب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کی، لیکن سچی بات یہی ہے کہ تم اس چشمے کے قریب آ پہنچے ہو جو اس وقت خدا تعالیٰ نے ابدی زندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں، پانی پینا باقی ہے، بس خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے توفیق چاہو کہ وہ تمہیں سیراب کرے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے بدوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور خدا تعالیٰ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم پانی نہیں پی سکتے، تم احمدیت میں داخل ہو کے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ فرمایا یہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ جو اس چشمے سے پیے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پانی زندگی بخشتا ہے اور ہلاکت سے بچاتا ہے اور شیطان کے حملوں سے محفوظ کرتا ہے۔ اس چشمے سے سیراب ہونے کا کیا طریق ہے؟ یہی کہ خدا تعالیٰ نے جو 2 حق تم پر قائم کیے ہیں ان کو بحال کرو اور پورے طور پر ادا کرو۔ ان میں سے ایک خدا کا حق ہے اور دوسرا مخلوق کا۔ بس یہ وہ حالت ہے اور وہ مقام ہے جس کو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر پیدا کرنے اور اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
یہ بھی ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان حقوق کے معیاروں کے حصول کے لیے جلسے کی صورت میں ایک تقریب پیدا کر دی، جہاں ہم نیک باتیں سن کر اور ایک دوسرے کے نیک اثرات کو جذب کر کے ان معیاروں کو حاصل کرنے کی طرف توجہ کرتے ہیں جو آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک بہت ہی اہم بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، اور ہر احمدی کو اس طرف بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اور وہ ہے اپنی علمی حالت کو بہتر کرنا۔ آج کل کے معاشرے میں دنیاوی علم کی طرف بہت توجہ ہے اور دین سیکھنے کی طرف کم۔ آپ فرماتے ہیں کہ سچی تبدیلی تقویٰ اور طہارت پیدا کرنے کے لیے اپنے دینی علم کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہ دینی علم آج ہمیں صرف اور صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ہی مل سکتا ہے۔ آپ نے اپنی کتابوں کا بے شمار خزانہ ہمارے لیے چھوڑا ہے، جو علم و عرفان کے موتیوں سے بھری پڑی ہیں۔ بس انہیں پڑھنے کی طرف بھی بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو کتب انگلش میں ترجمہ ہو چکی ہیں انہیں اردو نہ جاننے والے انگلش میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ کچھ اقتباسات ہیں ان کی طرف توجہ دیں، وہ شائع ہو چکے ہیں 4-5 والیومز کی صورت میں۔ جو اردو پڑھنا جانتے ہیں وہ اردو میں پڑھیں، کہ یہ ہمارے باتیں جو ہیں یہ ہمارے علم و عرفان کو بڑھانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ جو کچھ آپ نے بیان فرمایا ہے قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ قرآن کریم کا ادراک خدا تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ قرآن کریم کے بکثرت پڑھنے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم پر کھول دیا ہے کہ قرآن شریف ایک زندہ اور روشن کتاب ہے۔ فرمایا میں بار بار اس امر کی طرف ان لوگوں کو جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نصیحت کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اس سلسلے کو کشف حقائق کے لیے قائم کیا ہے، کیونکہ بدوں اس کے عملی زندگی میں کوئی روشنی اور نور پیدا نہیں ہوتا۔ حقائق اسی وقت کھلتے ہیں جب قرآن کریم کا علم ہو، اس کے بغیر زندگی میں کوئی روشنی اور نور پیدا نہیں ہو سکتا، دینی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ عملی سچائی کے ذریعے اسلام کی خوبی دنیا پر ظاہر ہو، جیسا کہ خدا نے مجھے اس کام کے لیے مامور کیا ہے۔ اسی لیے قرآن شریف کو کثرت سے پڑھو، بلکہ نرا قصہ سمجھ کر نہیں، بلکہ ایک فلسفہ سمجھ کر۔ بس جب حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی ماموریت کے اس اہم کام کے ساتھ اپنے ماننے والوں کو بھی اس طرف توجہ دلائی ہے، تو اس کے لیے ہمارا بھی کام ہے کہ ہم بھی قرآن کریم کو سمجھیں، پڑھیں اور اس کے حسن و خوبی کو ان لوگوں پر ظاہر کریں، ان تک پہنچائیں۔ اس وقت سب سے بڑا تبلیغ کا ہتھیار ہمارے پاس قرآن کریم ہے، اور نہ نوجوانوں کو اور نہ کسی اور کو کسی بھی قسم کے احساس کمتری میں کمپلیکس میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہے کہ شاید مسلمانوں کے خلاف یا قرآن کریم کے خلاف باتیں ہوتی ہیں تو ہم یہ کس طرح استعمال کریں ہتھیار۔ یہی ہتھیار ہے جو تمام دینوں پر غالب آنے کا ہتھیار ہے، بس اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے اور آگے پہنچانا چاہیے۔ اس کے پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے ذریعے سے معترضین کے منہ بند کروانا آج ہماری ذمہ داری ہے۔ یہاں آئے دن جو قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلیظ اعتراضات کیے جاتے ہیں، انہیں دور کرنا آج ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ صرف چند لوگوں کا ہی کام نہیں ہے کہ خدام الاحمدیہ کے ذریعے سے یا کچھ اور چند لوگوں کے ذریعے سے مجلس انصار سلطان القلم قائم ہوگی تو ہم کافی سمجھ لیں۔
بلکہ ہر احمدی بچے بڑے مرد عورت کو اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم میں سے ہر ایک اسلام کا حقیقی پیغام پہنچانے والوں میں شامل ہو سکے۔ آپ فرماتے ہیں اس سلسلے میں داخل ہو کر تمہارا وجود الگ ہو اور تم بالکل ایک نئی زندگی بسر کرنے والے انسان بن جاؤ۔ جو کچھ تم پہلے تھے وہ نہ رہو۔ یہ مت سمجھو کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں تبدیلی کرنے سے تم محتاج ہو جاؤ گے یا تمہارے بہت سے دشمن پیدا ہو جائیں گے۔ نہیں، خدا کا دامن پکڑنے والا ہرگز محتاج نہیں ہوتا، اس پر کبھی برے دن نہیں آ سکتے۔ خدا جس کا دوست اور مددگار ہو، اگر تمام دنیا اس کی دشمن ہو جاوے تو کچھ پرواہ نہیں۔ مومن اگر مشکلات میں پڑے تو وہ ہرگز تکلیف میں نہیں ہوتا، یعنی مشکلات اگر اللہ تعالیٰ کی خاطر آتی ہیں تو ان کو محسوس ہی نہیں کرتا وہ، بلکہ وہ دن اس کے لیے بہشت کے دن ہوتے ہیں۔ خدا کے فرشتے ماں کی طرح اسے گود میں لے لیتے ہیں۔ ان تکلیف کے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور اس تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ایسے شخصوں کو اپنی گود میں لے لو، ایسے افراد کو۔ بس یہ چند باتیں ان نصائح میں سے میں نے بیان کی ہیں جو وقتاً فوقتاً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بیان فرمائی ہیں، نصائح فرمائی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں میں ایک ایسی تبدیلی پیدا کریں جو خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والی ہو۔ جیسے کہ میں نے کہا، یہ جلسہ ہماری عملی، روحانی، دینی اور علمی حالتوں میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے منعقد ہوتا ہے۔ بس جلسے کے دنوں میں جلسے کے ماحول اور یہاں کی جانے والی تقریروں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور ہر ایک اپنی حالتوں کے جائزے لے کہ کیا ہم وہ معیار حاصل کر رہے ہیں جو ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے چاہتے ہیں۔ تبھی ہم جلسہ میں شامل ہونے کا صحیح فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کی برکات سے فیض یاب ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ بھی دنیاوی میلوں کی طرح کا ایک میلہ ہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مقصد کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات انسانی لحاظ سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر شامل ہونے والے کو اپنے ماحول میں بھی، ارد گرد ماحول میں بھی نظر رکھنی چاہیے۔ یہ جلسہ کے ماحول کی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے۔ کارکنان کے لیے خاص طور پر یہ ہدایت یاد رکھیں کہ ڈیوٹیوں کے دوران بعض توجہ نہیں دیتے نمازوں کی طرف، نمازوں کی ادائیگی کی طرف باقاعدہ انتظام ہونا چاہیے اور جو ان کے نگران ہیں وہ اس طرف توجہ دیں۔ اور اسی طرح جلسے کے دوران تمام احباب ذکر الہی کی طرف توجہ دیں، یہی ایک بہت بڑا مقصد ہے جلسے کا بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا
ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله